ایک دن بھی اور ایک بھی ڈیٹ ہم نے انڈیو نہیں لی، نہ لینے کے باوجود بھی 14 سال لگے۔ ہمارے یہاں ایک روایتی طریقہ ہے کہ جی وکیل صاحب بزی ہیں، ہائی کورٹ میں بزی ہیں، شہر سے باہر ہیں، بیمار ہیں، ان کی فوتگی ہو گئی ہے۔ جو میرا اوپوننٹ سائڈ تھا وہ ڈیلینگ ٹیکٹس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایگریمنٹس ہیں یہ جعلی ہیں، یہ فورجڈ ہیں، یہ ان کنائمس ود دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ بنائے گئے ہیں۔ ہمارے دیوانی قانون کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں بھی ہیں۔ سپریم کورٹ سے ہم نے اسپیشل پرمیشن لی اور ہم اس میں اپیئر ہوئے، اور وہ بھی الحمدللہ سی پی ایل اے ان کی ڈسمس ہوئی، اور الٹیمیٹلی وہ پلاٹ 2023 میں جا کر میرے کلائنٹ کو ان کے نام پہ ٹرانسفر ہوا۔ 2006 سے لے کر 2023 تک میرا کلائنٹ کسی ڈیٹ میں ایز اے اٹینڈنس ایز اے آڈینس نہیں آیا، صرف اور صرف وہ ایویڈنس کی سٹیج پہ ان کو ہم نے بلایا اور کراس ایگزامینیشن کی سٹیج پہ بلایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ہم وطنوں، پاکستانیوں، دوستوں، اوورسیز پاکستانیز۔ آپ کو آج کے چینل میں، بیرسٹر سپیکس کے چینل میں خوش آمد کہتا ہوں۔ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی، اس میں اس کو بہت پسند کیا، سراہا، اس کے کمنٹس بہت اچھے آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہی چاہتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ان لنک رہیں، اور مجھے بھی پتہ چلتا رہے کہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ آپ نے ہمیں ضرور اپنی راہ سے بتاتے رہنا ہے اور ہمارے سے جڑے رہنا ہے۔ آپ نے ہمیں سبسکرائب بھی کرنا ہے، ہمارے فیس بک کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، سو دیٹ کہ یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کے اوپر کہ جس کی وجہ سے آج یہ ویڈیو بنی، وہ ہے میں ایک کیس آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، جو ہمارا سول کیسز کا ایک مطلب ون آف دا سول کیس ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2006 میں فائل ہوا تھا، اور سول جج کے پاس، اور وہ ڈگری ہوا 2020 میں جا کر۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا ویک ہے کہ 14 سال اس کو اسٹیبلش کرنے میں لگا، اور الحمدللہ ہم نے ون کر لیا۔ ایک چیز اور بتاؤں آپ کو کہ ایز اے لائر ہم نے ایک بھی ڈیٹ، ایک دن بھی اور ایک بھی ڈیٹ ہم نے انڈیو نہیں لی۔ انڈیو سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ایک روایتی طریقہ ہے کہ جی وکیل صاحب بزی ہیں، ہائی کورٹ میں بزی ہیں، شہر سے باہر ہیں، بیمار ہیں، ان کی فوتگی ہو گئی ہے، مطلب بہت ساری ایسے ڈیلینگ ٹیکٹس ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ان 14 سالوں میں ایک دفعہ بھی ڈیٹ نہیں لی ایسی انڈیو۔ اب انڈیو ڈیٹ نہ لینے کے باوجود بھی 14 سال لگے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا اوپوننٹ سائڈ تھا وہ ڈیلینگ ٹیکٹس کر رہے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ پلاٹ میرے کلائنٹ نے خریدا ہوا تھا، اور وہ ڈینائی کر رہے تھے۔ اب وہ ڈینائی کر رہے تھے تو ان کا تو کوئی سٹیک نہیں تھا، تو جب ان کا کسی کا سٹیک نہ ہو اور کسی کا انٹرسٹ نہ ہو تو اس نے دوسرے کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایتھیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ کاؤنٹر کریں، ادر سورس کے تھرو آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہماری کورٹس بھی اس چیز کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ وہ یہ بیماری کو کنٹینیو کر سکیں۔ اس کیس میں یہ ہوا تھا کہ پلاٹ خریدا گیا، اور پلاٹ خریدنے کے بعد ایگریمنٹ ہو گیا۔ ایگریمنٹ چونکہ پلاٹ نان ٹرانسفریبل تھا اس ٹائم پہ، تو ایگریمنٹ رجسٹرڈ کروایا گیا۔ یہ بہت اچھی بات تھی۔ یہ بھی میں آپ کو ایک بتاؤں کہ یہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں، اگر وہ ٹرانسفر ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ٹرانسفر ہو تو وہ جو ڈاکومنٹ آپ بناتے ہیں، جو بھی سیل ایگریمنٹ ہے، ایک تو یہ کہ یہ بہت ضروری بات ہے کہ سیل ایگریمنٹ کو آپ اپنے کسی لائر سے ڈرافٹ کرائیں۔ کسی اسٹامپ وینڈر سے، کسی وثیقہ نویس سے آپ نے ایگریمنٹ کو کسی قسم کا ڈرافٹ نہیں کرنا۔ ہم اپنے کلائنٹس کو یہ سروسز دیتے ہیں کہ وہ اپنے کانٹریکٹس، اپنے ایگریمنٹس ہم سے ڈرافٹ کروائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایگریمنٹ اگر ایز ایک لائر ڈرافٹ کرے گا تو شروع سے ہی وہ آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے گا، دونوں پارٹیز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے گا، اور وہ لیگل گراؤنڈ میں آپ دونوں کو سیف کرے گا، اپنے آپ کو سیف کرے گا۔ اچھا، وہ ایگریمنٹ بنا، اس کے ساتھ ایریویکیبل جنرل پاور ٹرنی کا ناقابل تنسیخ جنرل پاور ٹرنی بھی بنی، اور وہ دونوں رجسٹرڈ ہوئے۔ اس کے بعد وہ جب پلاٹ ٹرانسفریبل کی پوزیشن میں آیا تو وہ آنر وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو
میرے کلائنٹ نے اس کے لیگل ہائر سے رابطہ کیا، اس کی بیوہ سے، اس کے بچوں سے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے باپ نے تو بیچا ہی نہیں تھا. یہ کنٹروورسی آئی تو یہ میٹر کورٹ میں آیا، اور اس کو اسٹیبلش کرنا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایگریمنٹس ہیں یہ جعلی ہیں، یہ فورجڈ ہیں، یہ ان کنائمنس ود دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس یہ بنائے گئے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کی سینکٹٹی کو ہم نے اسٹیبلش کرنا تھا. تو ایک مرے ہوئے بندے کی ایگریمنٹ کو کیسے ہم اسٹیبلش کرتے ہیں اس کی سینکٹٹی کے ساتھ؟ وہ الحمدللہ قانونی شہادت آرڈر میں یہ فیسلٹی ہے، یہ سیکشنز موجود ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک مرے ہوئے بندے کے تھم امپریشن اور سگنیچرز کو ویریفائی کروایا. ایف آئی اے میں ہم نے کیس بھجوایا تھرو کورٹ پرمیشن، اور وہ ہم نے تھم امپریشن ویریفائی کروایا، اور وہ رپورٹ جو ایف آئی اے کی آئی وہ ایگزیبٹ کروائی کورٹ میں. اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور مسئلہ، میں اس مسئلے پہ بعد میں بھی آپ سے ڈسکس کروں گا لیٹر آن ویڈیوز میں، کہ ہمارا جو سول کیسز ہیں، جو ہمارے دیوانی کیسز ہیں، یہ کیوں لنگر آن ہوتے ہیں. اس کے اندر وجہ ہمارے دیوانی قانون کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں بھی ہیں. اچھا خیر، اس کے اندر پھر اس میں 4 ریویژنز بھی فائل ہوئیں. 4 ریویژن سے مراد یہ کہ ایک اپلیکیشن آئی، اس میں ہم نے کنٹیسٹ کیا. اگر وہ اپلیکیشن ہم نے ون کر لی، مطلب ہمارے حق میں آ گیا، تو دوسری پارٹی اس کو ریویژن میں چلے گی. اس طرح کی 4 ریویژنز بھی اس میں آئیں. الٹیمیٹلی الحمدللہ 2020 میں ہم نے اپنے حق میں ڈگری کروا لیا، کورٹ نے الاؤ کر دیا. پھر وہ متوفی کے وارثان اس ڈگری کو انہوں نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، اور ریگولر فرسٹ اپیل میں وہ ڈگری چیلنج ہوئی، اور ہائی کورٹ نے بھی ہمارے حق میں ڈگری کو ہولڈ کیا، اور ان کی آر ایف اے ڈسمس کی. اور وہ جو ججمنٹ ہائی کورٹ کی ہے وہ میری الحمدللہ پبلشڈ ججمنٹ ہے، وہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے. اس کے علاوہ پھر ہائی کورٹ سے ہارنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے سی پی ایل اے میں. سی پی ایل اے مینس سپریم کورٹ میں انہوں نے کیس فائل کر دیا. میرے پاس جو رائٹ آف آڈینس ہے وہ ہے آل کورٹس سب آرڈینیٹ ٹو سپریم کورٹس. ہم ہر ٹریبیونل، ہر ہائی کورٹ اور ہر جگہ پہ پیش ہوتے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ ابھی تک سپریم کورٹ کا کیس لائسنس ابھی ان پروسیس ہے، ابھی وہ ہوا نہیں. تو سپریم کورٹ سے ہم نے اسپیشل پرمیشن لی اور ہم اس میں اپیئر ہوئے، اور وہ بھی الحمدللہ سی پی ایل اے ان کی ڈسمس ہوئی. اور الٹیمیٹلی وہ پلاٹ 2023 میں جا کر میرے کلائنٹ کو ان کے نام پہ ٹرانسفر ہوا. تو 2006 کا فائل ہوا وہ کیس، 2023 میں جا کے الٹیمیٹلی اس کو وہ پلاٹ ملا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے جرنی میں، اس سارے یہ بھی آپ کو میں آن ریکارڈ بات ہے کہ 2006 سے لے کر 2023 تک میرا کلائنٹ کسی ڈیٹ میں ایز اے اٹینڈنس، ایز اے آڈینس نہیں آیا. صرف اور صرف وہ ایویڈنس کی سٹیج پہ ان کو ہم نے بلایا اور کراس ایگزامینیشن کی سٹیج پہ بلایا. ادروائز سارا کام ہم نے خود کیا، اور ان کو سائڈ بائی سائڈ ہم نے اپڈیٹ کیا. اس کیس کی تقریباً ہمارے پاس 10 فورمز میں، مطلب 10 جوڈیشل فورمز میں ہماری اپیرنس ہوئی ہیں، اور اتنا بڑا ریکارڈ ہمارے پاس آفس میں موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اپنے لائر کو کیس دے دیں، وہ دینے کے بعد اگر وہ لائر آپ کو ہر ڈیٹ پہ بلا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا. وہ جب آپ نے اس کو کیس دے دیا، فیس دے دیا، تو اس کا مطلب اب اس کا کام ہے کہ وہ اس کو کیسے چلائے گا. آپ نے اسے فالو اپ کرنا ہے. ہمارا الحمدللہ کلائنٹ ہم سے فالو اپ نہیں کرتا، انفیکٹ ہم کلائنٹ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کا کام ہونا چاہیے. لیکن ہمارا جوڈیشل سسٹم ویک ہے، جس کی وجہ سے اتنا ٹائم لگا، لیکن الحمدللہ فتح ہماری ہوئی. تو دوستو، آپ ہمارے سے جڑے رہیں. ہم آپ کو اور بھی سول نیچر آف کیسز کے اندر جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم آپ کو ڈسکس کریں گے، بتائیں گے، اور فیملی ایشوز بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. لیٹر ویڈیوز میں بھی آپ کو بہت سارا نالج ملنے والا ہے. تو جڑے رہیں اور خوش رہیں. تھینک یو سو مچ.